فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. نادي عليا مظهر العجائب والغرائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائیں گی
سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اتل سو کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اتل سو کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لالاک پر درود، اور جو پڑے گا صاحب لالاک پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، لیکن حشر تک نعت حضرت کا سخن زبان پر رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے جمعۃ المبارک دا موضوع اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے والد محترم
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ بے کاستے ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے. چونکہ ماہ ربیع الاول شریف گزریا، آقا علیہ السلام دا ذکر اپنی استطاعت دے مطابق اور علمی قابلیت دے مطابق عرض کیتا گیا. پچھلے جمعۃ المبارک دے آقا علیہ السلام دی والدہ محترمہ اور اس جمعے تے آقا علیہ السلام دے والد محترم آپ دی بارگاہ بے پناہ وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے دے واسطے موضوع منتخب کیتا. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام دا صدقہ ساری حاضری قبول فرمانا. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اے میرے محبوب، مینوں قسم ہے اس شہر دی، وانت حل بهذا البلد، جس شہر دے وچ رہے چلدے پھردے رہے اپنی زندگی دے لمحے گزارے. ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد دی اور مولود دی. قسم ہے باپ دی اور قسم ہے بیٹے دی. خالق کائنات نے اس مقام تے آ کے قسم اٹھائیے. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری قسمیں اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ نو اپنی بات اپنا فرمان ثابت کرن دے واسطے اور اس دی سچائی نو واضح فرماون دے واسطے قسم اٹھاون دی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو فرما دے وے وہ حق ہے، جو شک کرے گا وہ کافر ہے. اٹل فیصلہ ہے، دو لفظی بات ہے، نہ طویل ہے نہ اس تو تھوڑی ہے، نہ باس و مباسے دی بات ہے کہ جو من لوے وہ منن والا، جو نہ مننے گا وہ انکار والا بن گیا. لیکن اس کے باوجود خالق کائنات نے قسمہ اٹھائیاں نے کئی مقامات تے، اور اس مقام تے اس سورہ بلد دے وچ آ کے خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دے شہر دی قسم اٹھائی. شہر دی قسم کیوں اٹھائی؟ کئی سوال نے. چونکہ مکہ المکرمہ بڑے مقام نے، بڑی عظمتہ نے، بڑی شان ہے، بڑی خالق کائنات نے اس عظمت و کبریائی عطا فرمائی. اس سے اللہ تعالیٰ دی نشانیاں، اللہ تعالیٰ دا گھر بیت اللہ شریف، اللہ تعالیٰ دا محبوب اتھے چلدا پھردا رہا، اتھے پیدا ہوئے، اتھے پلے، اتھے بڑے، اتھے جوان ہوئے، اتھے آپ نے شادی فرمائی، اتھے آپ نے 40 سال دا عرصہ گزاریا، پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 10 سال آپ اس شہر دے وچ رہے. خالق کائنات نے اس شہر دی قسم اٹھائی. ذہن وچ آندا ہے کہ خالق کائنات نو وہ شہر کتنا محبوب ہوئے گا جس شہر دے وچ اس دا محبوب پھردا رہا ہے. ووالد وما ولد، والد دی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ وما ولد، اور بیٹے دی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اب تلاش کریے کہ وہ والد کیڑا ہے جس والد دی اللہ نے قسم چکی ہے، اور وہ بیٹا کیڑا ہے جس بیٹے دی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. اگر اسی اپنے تو لگیے، اپنے مقام تو، اپنے اس سوچ دے مطابق، تو عام جڑا اس دا پہلا مفہوم ہے وہ یہ ہوئے گا کہ والد تو مراد ہر والد ہے اور بیٹے تو مراد ہر بیٹا ہے. جیڑا بھی والد ہے اس دنیا دے وچ، جیڑا بھی والد بن گیا ان دی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لئی. جیڑا بھی بیٹا بن گیا اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے دی قسم اٹھا لی. یہ پہلا معنی ہے اس لفظ دا کہ والد تو مراد ہر والد ہے اور بیٹے تو مراد ہر بیٹا ہے. اگر اسی اس معنی نو ایتھے ہی رکھیے، کلوز کریے، اس دے مفہوم تے باس کریے، تو اس دا نتیجہ اے نکلے گا کہ ہر جو والد ہے جب وہ والد بن جاتا ہے
تو پھر اس تے کئی ذمہ داریاں عائد ہو جاندیاں نے۔ والد بنن دے واسطے تو عام طور تے دیکھیے تو بننا آسان ہے، ویسے والد بننا آسان ہے، لیکن جو حقیقی والد ہے، جو اولاد نوں انہاں دے حقوق دے وے، اولاد دا خیال کرے، انہاں دے رزق دا، انہاں دے کھان دا، انہاں دے پین دا، انہاں دے پہنن دا، انہاں دی تعلیم دا، انہاں دی تربیت دا، انہاں دی ساری زندگی دے فیصلے والد کرتا ہے، انہاں نوں رزق حلال کھواوے، انہاں نوں لباس حلال دے پیسے دا پہناوے، انہاں دی اچھی تربیت کرے، نیکی دے چلاوے، نیک اعمال دی انہاں نوں ترغیب دے وے اور نیک بناوے، آقا علیہ السلام دا غلام بناوے۔ تو ہر وہ والد جو اپنی اولاد دے واسطے ایسی تمام چیزاں دے غور اور فکر کرتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا کہ چونکہ اس نے والد ہو کے اپنے باپ ہون دا حق ادا کر دیتا ہے، لہذا میں نے اس باپ دی قسم ہے۔ اور اگر اسی بیٹے تے آ جائیے، ہر بیٹے دے واسطے ضروری ہے اپنے والد دا احترام کرے، اپنے والد دا ادب کرے، انہاں دے نال بدتمیزی نہ کرے، انہاں دے نال جس وقت تیرے نال گفتگو کرن تو سختی دے نال پیش نہ آوے، انہاں دی ضروریات دا خیال رکھے، اور حتی الامکان جتنی اس دے کول طاقت ہوئے اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرے۔ جب کوئی بھی بیٹا نیک ہو جائے گا، فرما بردار ہو جائے گا، ادب والا ہو جائے گا، تو پھر وہ بیٹا اللہ نو بڑا محبوب لگے گا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ میں نے اس بیٹے دی قسم کہ جو میرا فرمان مان کے، میرے محبوب دا فرمان مان کے میری عبادت بھی کرتا ہے، میرے محبوب دی اطاعت بھی کرتا ہے، اور اپنے والدین دے نال حسن سلوک بھی کرتا ہے۔ اس دا پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی اگر اسی اس دا لئیے تو چونکہ ہر والد اس مقام تے نہیں پہنچدا، ہر والد ایسا نہیں ہوندا کہ اس دی قسم اٹھائی جاوے، اس نے بطور مثال پیش کیتا جاوے، اعمال دے حساب نال، اولاد دی تربیت دے لحاظ دے نال، انہاں دا خیال رکھن دے اعتبار دے نال بہت ساری کمیاں رہ جاندیاں نے۔ تو اس واسطے پھر سانو اس معنی نو اگے لے جانا پائے گا کہ ہر باپ تو اس مراد نہیں ہو سکتا۔ دوسرا معنی اس والد دا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ پوری انسانیت دے باپ نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی قسم اٹھائی کہ میں نو قسم ہے تواڈے باپ حضرت آدم علیہ السلام دی، اور آدم علیہ السلام جس وقت باپ بنن گے تو پھر ساری انسانیت انہاں دی اولاد ہے، تو پھر ساری اولاد ولد دے وچ آ جائے گی کہ باپ آدم دی قسم اور اولاد بنی آدم دی قسم کہ جو آدم علیہ السلام دی اولاد ہے میں نے اس دی بھی قسم۔ اگر اتھے اسی رک جائیے کہ باپ تو مراد حضرت آدم علیہ السلام اور بیٹے تو مراد آپ دی اولاد، تو پھر ساری اولاد تا ایسی نہیں کہ ان دی اللہ قسم اٹھا لوے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی دی قسم جب اٹھائے گا تو کوالٹی ویکھ کے اٹھائے گا، اور اس دے ہر سائڈ تے ویکھ کے، چونکہ کسی دی قسم جدو بندہ اٹھاندا ہے اس دی نظر وچ کنا محبوب ہوندا ہے، اس دا ایک مقام ہوندا ہے، حیثیت ہوندی ہے، تاں ہی ان دی قسم اٹھاندا ہے۔ ایویں کو کسی دی قسم کیویں اٹھاوے گا، یا ایویں کسی کو اگر کسی دے سامنے کسی دی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں، کوئی مرتبہ ہی نہیں، اس نو آ کے فلان دی قسم اٹھاؤ، چک لے گا، انہوں کی لگے جو مرضی ہو جاوے۔ اور اگر باپ نو آ کے بیٹے دی قسم چک اور باپ جھوٹا ہوئے، اس نے بتایا میں قسم چکا گا میرے بیٹے تے پریشانی آ سکتی ہے، اس نے کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہیں چکے گا کہ نہ میں اپنے بیٹے دی قسم نہیں اٹھاواں گا۔ یعنی کہ قسم اٹھاون دے واسطے جس دی قسم اٹھائی گئی ہے اس دا قسم اٹھاون والے دی نظر دے وچ مقام ہونا ضروری ہے۔ جب تک مقام نہیں ہوئے گا، اس دا احترام نہیں ہوئے گا، اس دی خاص ایک مرتبہ اور مقام، خاص اہمیت نہیں ہوئے گی، تب تک ان دی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو پھر ایک دوسرا معنی بھی انہاں چیزاں دے پورا نہ اتریا۔ تو اب تیسرا معنی تلاش کریے کہ اس باپ تو مراد کون ہے اور اس بیٹے تو مراد کون ہے۔ تیسرا معنی اس طرح بنیا کہ باپ تو مراد اللہ تعالیٰ دے محبوب دا باپ ہے،
اور بیٹے تے مراد اللہ تعالیٰ دا محبوب ہے. اور اے ہی اس آیا مقدسہ دے جو سیاق و سباق نے وہ دس دینے, کیونکہ پیچھے گل بھی ہوندی ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب دی کہ لا اقسم بہذا البلد, کہ میں اس قسم شہر دی قسم نہ اٹھاندا. کیوں نہ اٹھاندا؟ خالق کائنات نے لا دا میں نہیں, لا اقسم میں دی قسم نہیں اٹھانی. ترجمہ سی کرنے ہے کہ میں نے قسم ہے اس شہر دی, لیکن لفظی ترجمہ ہے کہ لا اقسم, اور لا دا میں نا مستقبل وچ ہوندا ہے, لا دا میں نا نہیں اور مستقبل وچ. جے بندہ کسے نو آکھے کہ میں تیرا کام نہیں کرنا جو مرضی ہو جاوے, اے ہے مستقبل دے وچ نفی کر دینا. خالق کائنات نے فرمایا لا اقسم, میں قسم نہیں اٹھاواں گا بہذا البلد, اس شہر دی, وانت حل بہذا البلد, لیکن مینوں اٹھانی پے گئی ہے کیونکہ تو اس شہر وچ رہندا رہیا ہے, کہ میں مجبور ہو گیا اس شہر دی قسم اٹھاواں تے, کیونکہ اس شہر دی تیرے نال نسبت ہو گئی ہے. والد, اور مینوں تیرے باپ دی قسم ہے, والد, اور تیرے بیٹا ہون دی قسم ہے. یہی ساڈا موضوع ہے. تھوڑا جا لفظی اعتبار دے نال عرض کیتا گیا کہ آقا علیہ السلام دے والد محترم آپ دا تذکرہ خیر کرنا ہے. بہت سارے لوگ نے کہ جڑے آقا علیہ السلام دے والدین دے بارے غلط گمان رکھتے نے, غلط خیال رکھتے نے, اس حد تک گر جاندے نے کہ انہاں دے ایمان تو ہی انکار کر دیندے نے اور انہاں نو دوزخی ثابت کرن تے قائم ہو جاندے نے اور اڑ جاندے نے. حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب دا باپ کوئی دوزخی تے نہیں ہو سکتا. اس اعتبار دے نال ہی ویکھ لئیے کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب دا باپ کوئی عام تو نہیں ہو سکتا. خالق کائنات دے محبوب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت نو دیکھیا, پوری انسانیت نو, اور دو حصے فرمائے. انہاں وچوں جڑا بہترین حصہ سی عرب, مینوں اس دے وچ خالق کائنات نے مبعوث فرما دیتا. عرب اور عجم دو حصے عرب وچ آ گئے. پھر فرمایا پھر خالق کائنات نے خاندان ویکھے, خانداناں دے وچوں جڑا بہترین خاندان سی مینوں اس دے وچ رکھیا. قبیلے ویکھے, جڑا بہترین قبیلہ سی اس قبیلے وچ مینوں رکھیا. پھر گھر ویکھے, جنہاں گھراں دے وچ تمام گھراں دے وچوں جو ساریاں تو بہترین گھر سی اس گھر وچ مینوں رکھیا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات والیو, میں حسب دے لحاظ دے نال اور میں نسب دے لحاظ دے نال سب تو اعلیٰ اور سب تو افضل ہوں. جب آپ نے فرما دیتا کہ میرا حسب بھی ساریاں تو اعلیٰ, میرا نسب بھی ساریاں تو اعلیٰ, یعنی کہ میرا مقام بھی سب تو اعلیٰ, میری شان بھی سب تو اعلیٰ, میری عظمت بھی سب تو اعلیٰ, اور خالق کائنات نے جو میں نے مقام محبوبیت عطا فرمایا وہ بھی سب تو اعلیٰ, جو خالق کائنات نے رسالت عطا فرمائی وہ بھی سب تو اعلیٰ, جو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی وہ بھی سب تو اعلیٰ, جو اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا وہ بھی سب تو اعلیٰ, جو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی وہ بھی سب تو اعلیٰ, اور جو اللہ تعالیٰ نے امت عطا فرمائی وہ بھی سب تو اعلیٰ, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا وہ بھی سب تو اعلیٰ, جو شان عطا فرمایا وہ بھی سب تو اعلیٰ. اور خالق کائنات دے محبوب نے فرمایا کائنات والیو سن لو, اللہ تعالیٰ نے جو میں نے قبیلہ عطا فرمایا وہ قبیلہ سب تو اعلیٰ, جو اللہ نے میں نے خاندان عطا فرمایا وہ خاندان سب تو اعلیٰ, اور اللہ تعالیٰ نے جو میں نے گھر عطا فرمایا وہ تمام گھراں تو اعلیٰ, اللہ نے جو میں نے ماں عطا فرمائی وہ ماں سب تو اعلیٰ, اور اللہ تعالیٰ نے جو باپ عطا فرمایا وہ بھی سب تو اعلیٰ. اس واسطے فرمایا میں حسب دے لحاظ دے نال بھی اور نسب دے لحاظ دے نال بھی سارے تو اعلیٰ ہاں اور سب تو افضل ہاں. ذکر کرنا ہے آقا علیہ السلام دے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. آقا علیہ السلام دے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. خاندانی رواسم نے, خاندان دی گفتگو ایک الگ موضوع ہے, لیکن آقا علیہ السلام دے دادا حضرت عبد المطلب آپ دے نانکے بھی مدینے دے, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نانکے بھی مدینے دے, اور آقا علیہ السلام آپ دے نانکے بھی مدینے دے. مکے والے اور مدینے والیاں دا
یعنی کہ آقا علیہ السلام دے دادک اور نانک پنجابی زبان دے وچ جو آپ دے دادکے نے اور جو آپ دے نانکے نے اکو خاندان ہے، دو خاندان نہیں نے. کہ اگر اے ویکھیے کہ خاندان اگر دادکے آلہ نے تو نانکے ماٹھے نے، دے بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ دے محبوب دا خاندان ہے، وہ بھی عبد المناف دا ہے اور یہ بھی خاندان عبد المناف دا ہے. تو آقا علیہ السلام دے جڑے نانا نے وہب بن عبد المناف، وہ بھی عبد المناف دے بیٹے نے، اور آقا علیہ السلام دے دادا آپ دا بھی سلسلہ جا کے عبد مناف تے جا کے ملتا ہے. تو یعنی کہ عبد مناف تو آ کے دو رشتے چلے، جس طرح خاندانی رشتے ہوندے نے، دو بیٹے ہو گئے اور انہاں دا الگ الگ خاندان، لیکن آپس وچ رشتے داری پھر بھی قائم رہی اور دائم رہی. اور اسی رشتے داری دے نال اللہ تعالیٰ دا محبوب دے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا علیہ السلام ایک ہی خاندان جو ہاشمی ہے، جو قریشی ہے، اس خاندان دے وچوں آقا علیہ السلام دا محبوب تشریف لایا. آقا علیہ السلام دے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام نے اپنے والد محترم دی تعریف بیان فرما دیا، اپنی شان بیان فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ انا من ذبیحان، کہ میں دو ذبیحان دے وچوں ہاں، کہ میری یہ بھی شان ہے کہ میں دو ذبیحان دے وچوں ہاں. ذبیحہ کس نو آکھیا جاندا ہے؟ جو ذبح ہو جائے. ذبیحہ اس نو آکھیا جاندا ہے جو ذبح ہو جائے. ذبح ہوئے نے لیکن موت تاری نہیں ہوئی. دو ایسے آقا علیہ السلام دے خاندان دے اشخاص نے کہ جڑے ذبح ہوئے نے قانونی طور تے، تسی کہہ لو کہ قانونی طور تے تا او ذبح ہو گئے نے، لیکن حقیقت دے وچ ذبح نہیں ہوئے. کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں لکھ لیا ہے کہ اے میرا ذبیحہ ہے، لیکن ذبح نہیں ہوئے، جان بھی بچ گئی ہے اور مقام بھی مل گیا ہے. اور آقا علیہ السلام دے خاندان دے چل دے جائیے تو آقا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے عطا فرمائے. ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور ایک بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام نے. حضرت اسحاق علیہ السلام دے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور پھر اس خاندان دے وچوں اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار نبی پیدا فرمائے نے اس خاندان دے وچوں. یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد دے وچوں اللہ تعالیٰ نے ہزاراں دی تعداد دے نال نبی پیدا فرمائے نے. عیسیٰ وہ بھی آپ دی اولاد دے وچوں نے، موسیٰ علیہ السلام وہ بھی اس دی اولاد دے وچوں نے. جننے بھی جس نو کہہ لو بنی اسرائیل دی طرف جتنے بھی نبی آئے نے سارے دے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد نے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں فقط ایک نبی ہے، وہ آقا علیہ السلام دی ذات ہے. آپ دا جڑا خاندان ہے اس خاندان دے وچوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو مبعوث فرمایا. تو آپ بنو اسماعیل دے وچوں آقا علیہ السلام دا خاندان ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دعا منگی سی کہ اے اللہ میری اولاد دے وچوں ایک ایسا خاندان ہوئے جڑا ہمیشہ مسلمان رہے، جو ہمیشہ اسلام تے قائم رہے. تو جتنے بھی فساد آ گئے، جتنے بھی پریشانیاں آ گئیاں، شیطانی حملے آ گئے، ایک ایسا خاندان کہ جو کبھی نہ بھٹکا، ایک ایسا خاندان جس نے کبھی شرک نہ کیا، ایک ایسا خاندان جس نے کبھی توحید نو نہ چھوڑیا، ایک ایسا خاندان جس نے رسالت نو نہ چھوڑیا اور ہمیشہ مسلمان رہا، وہ خاندان آقا علیہ السلام دا خاندان ہے. اور آقا علیہ السلام آپ دا نور پاک پشتاں دے وچوں پاک رحمہ وچ منتقل ہوندا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول پہنچ گیا. ایک ذبیحہ جو آقا علیہ السلام دے خاندان دا ہے وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. آپ نے فرمایا کہ میں دو ذبیحہ دے وچوں ہاں. سب دوستان پتہ ہے کہ قانونی طور تے اللہ تعالیٰ دی نظر دے وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ذبح لکھ دیتا گیا ہے، لیکن ذبح نہیں ہوئے.
اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, چھری دے تھلو نکال لیا, لیکن ذبح ہو گئے نے شریعت دے مطابق, قانون دے مطابق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوانو ذبح کر کے ذبح ہون تو بعد جو مقام ملنا سی میں بچا کے عطا کر دیتا ہے. اور بچایا کیوں ہے کہ فرمایا کہ تہاڈی اولاد دے وچ میرے محبوب نے آنا ہے, اس واسطے میں دونوں ذبح نہیں ہون دیتا. اور دوسرا ذبح ہے آقا علیہ السلام دے والد محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ دے کول آقا علیہ السلام دا نور پہنچیا تو اسرار و رموز کھلے, اور خلق کائنات نے اپنے باطنی اور اسرار اور رموز اور اپنا قرب عطا فرمایا. چونکہ پہلے ہی خانہ کعبہ دے متولی سن, اللہ تعالیٰ دے گھر دا خیال رکھن والے, حاجیاں دی خدمتاں کرن والے, انہاں نو پانی پلان والے. تو آپ نو خواب آیا کئی عرصہ, کافی عرصہ پہلے لوگاں نے لڑائی جھگڑے دے نال زمزم دا کنواں بند کر دیتا سی, اور پتہ نہ رہ گیا کہ زمزم کس مقام تے ہے. خواب دے وچ اشارہ ہویا کہ اے عبد المطلب تسی زمزم نو کھولو. ایک دفعہ اشارہ ہویا, آپ نے سوچا کہ شاید ویسے خیال ہے. پھر دوسرے دن پھر اشارہ ہویا کہ زمزم نو کھولو. پھر آپ نے درگزر کر دیتا کہ ہو سکتا ہے میرا واہم ہوئے. جب تیسری مرتبہ آپ نے آکھیا گیا خواب دے وچ کہ زمزم نو کھولو, تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کی پتا کہ وہ کس مقام تے ہے. پھر اشارہ دیتا گیا کہ اس مقام تے جب تو جائے گا ایک پرندہ ہوئے گا اور اتھے اپنی چونچ مارتا پہ ہوئے گا, اس مقام تو کھودنا شروع کر دے میں نیچے تو زمزم دا کنواں نکل آئے گا. آپ کنواں کھودن دے واسطے تیار ہو گئے. سارے مخالف سارے کہہ دے رہے کہ نہیں کھود دینا, لیکن آپ تیار ہو گئے, کھودنا شروع کر دیتا. ایک بیٹا ہے آپ دے کول, اور آپ کھود دے رہے, بیٹا ساتھ لگیا ہویا. لیکن دو آدمی کتنی کو محنت کر سکتے نے, پریشان ہو گئے, تھک گئے. اور جس وقت تھکے تو لوگاں نے جڑے مخالف نے انہاں نے تانے دیتے کہ بڑا آیا تو کنویں کھودن والا, تیری ہمت ہے کہ تو کنواں کھودے, اور تیری کیا مجال کہ تو اس نو کھود سکیں. اس وقت دل وچ دکھ ہویا اور دعا کیتی کہ اے اللہ اگر تو مینوں 10 بیٹے عطا کر دے میں تو میں ایک بیٹا تیرے رستے وچ قربان کر دیواں گا. اگر 10 بیٹے عطا کر دے میں تو ایک بیٹا تیرے رستے وچ میں قربان کر دیواں گا جڑا ساریاں تو مینوں محبوب ہوئے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ نے منت مان دی اور اللہ تعالیٰ نے منت نو پورا فرما دیتا. اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرما دیتے. 10 بیٹے ہوئے, بیٹے بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے. آپ نو بھول گیا کہ میں کو منت بھی مننی سی. خواب آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرفوں آواز آئی کہ تو ایک منت مننی سی ساڈے نال, اپنی منت نو پورا کر. جس وقت آپ اٹھے تو آپ نے یاد آیا کہ واقعی میں تو منت مننی سی اور منت مننی میں منت پوری کرنی بھول گیا. تو ویکھیا اولاد دے وچوں, اب پوری اولاد دے وچوں آپ نے جس وقت دیکھیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ آپ نو اللہ تعالیٰ دے محبوب دا نور نصیب ہویا سی, اور نور بھی کتھے پیشانی وچ. اگر پیشانی ہوئے اور کسے دی پیشانی دے وچ نور ہوئے, عام طور تے اگر کسے دا چہرہ چمکدار ہوئے, کوئی بڑا خوبصورت ہوئے اور اس دے چہرے نو ویکھیا بندے دی اکھ نرم ہو جاوے, اکھ نو ٹھنڈک پہ جاوے, تو انسان آکھدا ہے کہ میری نظر تو اوجل نہ ہوئے, میں اس نو دیکھدا رہواں. اور پھر ایک قدرتی اور بھی ایک بات ہے کہ ساری اولاد دے وچوں جتنی بھی اولاد ہوئے جڑا سارے تو چھوٹا بیٹا ہوئے ان دے نال والدین نو خصوصی پیار ہوندا ہے. یہ بھی ایک قدرتی بات ہے. اور بیٹا بھی سارے تو چھوٹا اور حسین بھی سارے تو زیادہ, اور حسین کیوں نہ ہوئے کہ جس نو اللہ تعالیٰ دے محبوب دا نور نصیب ہو گیا اور جس دی پیشانی دے وچوں اللہ تعالیٰ دے محبوب دا نور نکلتا ہے اور نور لاٹا مارتا ہے. آپ بیان فرما دے نے, آپ فرما دے نے کہ میرے نال کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جس وقت میں سو جاواں مینوں خواب دے وچ میں کیا ویکھنا, میں پہاڑ دی چوٹی تے چلا گیا, اوتھے میں کھڑا ہو گیا اور میری پیشانی دے وچوں ایک نور نکلدا ہے اور او نور آسمان دی طرف بلند ہوندا ہے. جو ہی آسمان دی طرف اٹھتا ہے آسمان دے دروازے کھل جاندے نے اور عرش اولا تک وہ نور جاندا ہے, اور پھر وہ نور واپس آ کے میرے وچ سما جاندا ہے. اور میں جس پاسے جانا, آپ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا اگر کوئی جانور ملتا ہے وہ مینوں سلام کرتا ہے,
اگر کسی درخت دے کول گزرنا وہ مینوں سلام کرتا ہے، اگر میں کسی پتھر دے کول گزرنا وہ مینوں سلام کرتا ہے۔ پریشان ہو گئے نے اور پریشان ہو کے اپنے باپ دے کول آ گئے نے، عرض کرتے نے ابا جان مینوں کسی کولوں دم کراؤ، مینوں لگتا ہے مینوں کچھ ہو گیا ہے۔ میرے نال عجیب عجیب واقعات ہوندے نے اور میرے نال عجیب عجیب چیزاں دا ظہور ہوندا ہے۔ میں جانوراں کول جاواں جانور سلام کرتے نے، پتھراں کول جاواں مینوں سلام کرتے نے، میں درختاں کول جاواں وہ مینوں سلام کرتے نے۔ ماجرا کیا ہے؟ اور میں کیسا نور دیکھنا جو میرے وچوں نکلدا ہے اور بلند ہوندا ہے، عرش اولا تک پہنچ جاندا ہے۔ مینوں سمجھ نہیں آ رہی ابا جان اے کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرماندے نے بیٹا پریشان نہ ہو، اے بیماری نہیں، اے اعزاز ہے اور اللہ تعالیٰ دے محبوب دا نور ہے جو تین نظر آندا ہے۔ اس شان دے مالک نے تو پھر کیوں نہ اوہی بیٹا قربانی واسطے پیش کیتا جائے۔ منتخب ہو گئے اور جڑا سونا بیٹا ہوئے پتر کسے دا سونا ہوئے پیارا سارے محلے والے نوں لگدا ہے کہ خوبصورت جو ہے، رشتہ داراں نوں پتہ چلیا، نانکیاں نوں پتہ چلیا، دادکیاں نے پتہ چلیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، آکھیا نا اے بیٹا قربان نہیں کرن دینا، باقی جڑا مرضی کر لو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اے نہ کیتا میری منت ہی پوری نہیں ہونی، منت سارے تو سونے دی، تو سونا اے ہے اگر اے بچا لیا تو منت ہی پوری نہیں ہونی۔ لوگاں نے آکھیا کہ پھر اپا کیا کریے، اس دا کوئی وسیلہ تلاش کریے۔ ایک کاہنہ عورت اس دے کول گئے کہ ساڈا معاملہ ہے اس نو حل کیتا جائے۔ اس نے آکھیا کہ تواڈے وچ اگر کوئی بندہ کسی نو قتل کر دے تو قتل کرن دی دیت کتنی ہے؟ دسیا گیا کہ 10 اونٹ اسی انہاں کول لینے ہاں، یہ دیت ہے، پھر اسی انہوں معاف کر دینے۔ فرمایا کہ ایک سائڈ تے 10 اونٹ رکھو، ایک سائڈ تے حضرت عبداللہ دا نام لکھو اور قرآ ڈالو، جب تک قرآ حضرت عبداللہ دا نکلدا رہے 10 اونٹ بڑھا دے جاؤ۔ ایک دفعہ قرآ ڈالیا آپ دا آ گیا، 10 اور اونٹ بڑھا دیتے، پھر ڈالیا پھر آپ دا آ گیا، پھر 10 اور زیادہ کر دیتے، پھر قرآ ڈالیا پھر 10 اور کر دیتے، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ 10 مرتبہ حضرت عبداللہ دا نام نکلیا اور 100 اونٹ ایک طرف ہو گئے اور دوسری سائڈ تے آپ نے جس وقت 11ویں دفعہ قرآ ڈالیا گیا تو نام اونٹاں دا نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح تو میں بھی نہیں مننا کہ پہلے 10 دفعہ مسلسل میرے بیٹے دا نام آیا ہے، ان ایک دفعہ اٹھا دا نام آوے اور ایک دفعہ ہی مان کے تو میں اگر اس طرح کر دے تو پھر میرا دل مطمئن نہیں۔ فرمایا پھر قرآ ڈالو، پھر ڈالیا، پھر اونٹا دا نام نکل آیا، پھر قرآ ڈالیا گیا اور پھر اونٹا دا نام نکل آیا، تو آپ مطمئن ہو گئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ دا اے فیصلہ ہے۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ 100 اونٹ اگر قربان کیتا جاوے تو اس دی خبر کس کس مقام تے پہنچے گی؟ عام طور تے پورے علاقے میں خبر پھیل جائے گی کہ فلان جگہ دے کسے نے 100 اونٹ اللہ دے رستے وچ قربان کیتے نے۔ پوچھے گا کہ یار کیوں قربان کیتے نے؟ تو انہوں نے پھر کیا دسنا ہے کہ انہوں نے کول ایک بڑا حسین و جمیل بیٹا ہے جس نو مکے دا یوسف آکھیا جاندا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ دے محبوب دا باپ ہے اس نو بچان دے واسطے اور اس دی حفاظت دے واسطے 100 اونٹاں دا نذرانہ پیش کیتا گیا ہے۔ سارے لوگاں نو پتہ چل گیا، سارے لوگاں دی نظراں وچ پہلے عزت بڑی، مقام اور بڑھ گیا، عزت اور بڑھ گئی، احترام اور بڑھ گیا اور مشہور ہو گئے کہ اے وہ عبداللہ ہے جن دے نا تو اس دے باپ نے 100 اٹھ قربان کر کے انہوں نے بچا لیا، اور شرعی طور تے قانونی طور تے اللہ تعالیٰ نے آپ نو ذبح لکھ لیا۔ اے بھی آقا علیہ السلام دی شان ہے، فرمایا کہ انا من ذبیحان ہے کہ میں 2 ذبیحاں دے وچوں ہاں، 2 ذبیحے نے اللہ دی نظر وچ، لیکن بچے بھی دونوں نے۔ بچے کیوں نے؟ صدقہ مصطفیٰ دا، کہ فرمایا کہ تسی میں دونوں کرنا بھی ذبح سی اور میں دونوں ذبح لکھ بھی لیا ہے، لیکن دوڑیاں زندگیاں بچیاں کیوں نے؟ میرے محبوب دے واسطے، کہ اگر تسی ذبح ہو جاندے تو پھر میرے محبوب نے نہیں آنا سی، اپنے محبوب دے آن دے واسطے، اپنے محبوب دے مبعوث کرن دے واسطے، اپنے محبوب دے ظہور دے واسطے فرمایا کہ میں دونوں لکھ لیا ہے کہ تسی ذبح جے، اور زندگی بھی عطا کر دیتی ہے، مہلت بھی عطا کر دیتی ہے، تاکہ کائنات والا نو پتہ چل جائے کہ جب خالق کائنات دے محبوب دی بات آ جائے،
عام طور تے اللہ تعالیٰ دے فیصلے نہیں بدل دے، اللہ تعالیٰ دے کلمات نہیں بدل دے، جو اللہ تعالیٰ دا حکم ہو جائے وہ تبدیل نہیں ہوندا، لیکن جدو اس دے محبوب دی بات آ جائے تو خالق کائنات میں لکھیاں تقدیراں بھی تبدیل فرما دیندہ ہے۔ اس واسطے اب محبوب دی بات آ گئی ہے، جس وقت محبوب دی بات آ جاوے تو پھر خالق کائنات اپنی تقدیر نو تبدیل کر دیندہ ہے، لیکن اپنے محبوب نو ناراض نہیں ہون دیندہ۔ آپ نو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور و معروف ہو گئے نے، اور جس طرف جاندے نے لوگ ویکھ دے نے، اتنے حسین نے، اتنے خوبصورت نے، اور دعوتاں آ رہی ہیں نکاح دیا کہ ساڈے نال نکاح کر لو، کدو پیغام آ رہا ہے کہ ساڈے نال نکاح کر لو، اور آپ خاموش ہو جاندے نے۔ ایک عورت فرقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودیاں دے عالم ہوئے نے، یہودیاں دے بھی عالم، عیسائیاں دے بھی عالم، تورات دے بھی حافظ، انجیل دے بھی حافظ، زبور دے بھی حافظ، بہت بڑے کاہن، بہت کڑیاں خبراں دیون والے، اور اے نے جنہاں نے آقا علیہ السلام دی سب تو پہلے خبر دیتی اپنے زمانے وچ، اور آقا علیہ السلام دے آن تو پہلے آقا علیہ السلام تے ایمان لائے۔ آپ دی بہن ہے، انہاں نو جس وقت پتا چلیا تو وہ بھی پڑھیاں لکھیاں، وہ بھی کاہناں نے، بڑا علم رکھ دیاں نے، تو انہاں نے جس وقت آپ نو ویکھیا تو جو ہی ویکھیا نور مصطفیٰ نو دیکھ لیا، نور مصطفیٰ نو دیکھیا تو نکاح دی دعوت پیش کر دیتی کہ اگر تسی چاہو تو میں تھوڑے نال نکاح کرن دے واسطے تیار ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سوچاں گا اور پھر میں تانوں اس کا جواب دیاں گا۔ واپس آ گئے، اور واپس آئے نے تو پیغام خداوندی آ گیا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں ستے پہنے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبدالمطلب جا، تو بھی چلا جا، اپنے بیٹے نے بھی لے جا، اور اپنے رشتہ داراں نے بھی لے جا، اور مدینے چلے جاؤ، اور وہاب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے اس دا جا کے رشتہ لے لو، اور اپنے اس بیٹے دا نکاح حضرت آمنہ دے نال فرما دے۔ آپ ادو چل پہنے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مدینے پہنچ گئے نے۔ مکے والیاں نو کہہ کے کہ تسی آؤ اور مدینے آ کے رشتہ منگو، اور آپ پھر اگلے دن ہی مدینے جا کے وہاب بن عبد المناف نو ملے نے خواب دے وچ، اور انہاں نو فرمایا کہ حضرت عبد المطلب آندے پے نے، جس وقت تواڈے کول آن تواڈے کولوں حضرت آمنہ دا رشتہ منگن گے عبداللہ دے واسطے، تو تسی انہاں نوں رشتہ دے دینا۔ اس تو پہلے آپ نے آقا علیہ السلام دے والد محترم دی ایک کرامت بھی اپنی اکھاں دے نال ویکھی۔ آپ بیان فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام دے والد محترم شکار دے بڑے شوقین سن، شکار کردے سن، شکار دے واسطے آپ نکلے۔ جس وقت آپ اس دنیا دے تشریف لائے نے، عیسائیاں نو اور یہودیاں نو پتا چل گیا سی کہ آقا علیہ السلام دے والد اس دنیا تے آ گئے، کہ او آ گیا ہے جس دی اولاد دے وچوں اللہ تعالیٰ دے محبوب نے آنا ہے۔ علم دی بات ہے، اور چونکہ انہوں نے فکر سی، تڑپ بھی سی، انتظار بھی سی، لیکن انہوں نے جدو ویکھیا انہوں دی خواہش کی سی کہ اللہ تعالیٰ دا محبوب آوے صحیح ضرور آوے، لیکن ساڈے وچوں آوے، کسی اور وچوں نہ آوے۔ یہ نہیں کہتے سن کہ نہ آوے، انتظار کرتے سن کہ وہ آ جائے، لیکن آوے کتھوں؟ ساڈے وچوں۔ کیوں کہ اگے کئی ہزار نبی ساڈے وچوں آئے نے، بنی اسرائیل دے وچوں آئے نے، حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد دے وچوں آئے نے، اور آخری نبی بھی اگر ساڈے وچوں آ جاوے تو ساڈی عظمت اور ساڈی شان ویسے ہی باقی رہے گی، کیونکہ خالق کائنات نے بنی اسرائیل دا جب قرآن پاک کے ذکر فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمتاں نو یاد کرو جو میں تواڈے تے انعام فرمائیاں نے، اور میں تانوں سارے جہاناں تے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام دے آن تو پہلے اگر سب تو افضل ترین خاندان اور سب تو افضل ترین طبقہ سی تو وہ بنی اسرائیل دا سی، اور وہ انتظار کرتے سن
کہ وہ آوے تو صحیح یا یہودیاں وچوں آوے یا عیسائیاں دے وچوں آوے، کسے ہور دے وچوں وہ نبی پیدا نہ آوے تاکہ ساڈی عظمت باقی رہے، ساڈی شان باقی رہے، ساڈا مقام باقی رہے۔ لیکن خالق کائنات نے جو اپنی مرضی کرنی ہے، جو اس دے فیصلے نے انہاں نوں کوئی تبدیل نہیں فرما سکتا، اور خالق کائنات نے بنی اسماعیل نوں شان عطا کرنا سی، ہاشمی خاندان نوں آپ نے مقام عطا کرنا سی، تو خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام نو جب ارادہ فرمایا کہ وہ اس خاندان دے وچوں آوے، آپ دے والد محترم آئے، عیسائیاں نو پتہ چل گیا، یہودیاں نو پتہ چل گیا کہ اس نبی دا باپ آ گیا ہے، لیکن ساڈے وچوں نہیں آیا۔ انہاں نے ڈھونڈنا شروع کر دیتا کہ جتھے دوانوں مل جاوے اس نو پکڑ کے انہاں نو شہید کر دیو، یا کیونکہ اگر باپ ہی نہ رہے گا تو بیٹا کیویں ہوئے گا؟ تو آپ فرما دے نے آقا علیہ السلام دے نانا جان حضرت وہاب بن عبد مناف آپ فرما دے نے کہ میں جنگل ویچا اور میں دیکھیا آقا علیہ السلام دے والد محترم شکار دے واسطے نکلے نے، اور 70 یہودی جڑے جنگ جو نے اور جو صرف اس واسطے نکلے نے کہ جتھے مل جاوے اوتے انہاں نو شہید کر دینا ہے، انہاں نے دیکھیا آپ نو پہچان لیا اور حملے دے واسطے تیار ہو گئے۔ آپ فرماندے نے میں ایک سائڈ تے چھپ گیا، دل وچ ارادہ کیتا کہ ہے تو ساڈا رشتہ دار ہے، ساڈا قریبی، اور اے اکیلا ہے، ایک سائڈ تے 70 نے، اگر میں اس دے نال مل جاواں، اگر میں اس دی مدد کراں، اگر میں اس دی امداد کراں، ہو سکتا ہے کہ اس دی جان بچ جائے یا نہ بھی بچے گی تو میں اپنا حق تو ادا کر دیاں۔ آپ فرماندے نے کہ میں سوچدا پیا، لیکن میں کیا ویکھیا، او حملہ کرن دے واسطے آ رہے نے اور میری نظر اچانک آسمان تے اٹھی، میں کیا دیکھیا، آسمان کھل گیا اور آسمان تو نوری مخلوق آئی ہے، اور انہاں نے آ کے جڑے لوگ آقا علیہ السلام دے والد محترم نو شہید کرن دے واسطے آئے نے انہاں دے حملہ کر دیتا، اور کچھ ہی دیر وچ سارے نیست و نابود ہو گئے۔ اور آپ فرماندے نے کہ میں حیران رہ گیا اور میں جان لیا کہ اے جڑا عبداللہ ہے واقعی اللہ تعالیٰ دے نزدیک اس دا بہت بڑا مقام ہے۔ اور آپ فرماندے نے بھی میرا دل کیتا کہ اس نوجوان دے نال چونکہ میری بیٹی بڑی نیک ہے اور میرے خاندان وچ پورے علاقے وچ ایسا مرد نہیں جو میری بیٹی دے لائق ہوئے، تو میں اس دے نال اپنی بیٹی دا نکاح کر دیا۔ اب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پیغام دیتا کہ جاؤ اور جا کے آمنہ دا رشتہ لے آؤ۔ آپ چلدے چلدے مدینے پہنچ گئے، ملے، بیٹھے، گفتگو کیتی، پوچھے آپ حضور کیویں تشریف لائے ہو؟ فرمایا کہ اسی تواڈے کولوں آمنہ دا رشتہ لین دے واسطے آئے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آمنہ ہے ہی تواڈی؟ آپ حیران ہوئے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو رشتہ لین جاوے تو اگلا بندہ سوچدا ضرور ہے، باویں کتنا مرضی رشتہ دار ہوئے، قریبی ہوئے، اس سے متعلق پوچھتا ہے کہ کام کی کردا ہے، اس دا پیشہ کی ہے، کوئی کماندا بھی ہے کہ نہیں، یکی یا اس سے متعلق معلومات کچھ نہ کچھ تو اپنی طرفوں تسلی کرن دے واسطے کچھ نہ کچھ دا پوچھتا ہے کہ یار تہاڈا منڈا کی کردا ہے، کیسا ہے، کیویں ہے، اس دے شغل کی نے، کاروبار کیا ہے، کمائی کیا ہے، پڑھیا لکھیا ہے، اس نے پتہ ہے نہیں، دنیا جہان۔ لیکن کہ میں ایک زبان آکھیا ہے اور تساں دوسری زبان ہاں کر دیتی، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جڑا ابراہیم تینوں مکیوں ٹوریا ہے نا جس نے، اس نے مدینے آ کے میں نے دسیا ہے کہ جدو حضرت عبد المطلب آ جان تو پھر اس سے وقت بیٹی عطا کر دیں۔ یہ آقا علیہ السلام دے والدین نے جنہ دے رشتہ نبی پیا کرواندا ہے، تو جنہ دے رشتے کران دے واسطے نبی آن، وہ ایمانہ دے ایمان دا کو نہیں پتا ہوندا، وہ مسلمان بھی ایک بندہ آکے کہ انہاں دے ایمان دا ہی نہیں پتا، تو جنہ دے رشتے نبی کران دے پہ نبیاں نو تے پتا ہے نا، تو نبی نو بھیجدا کون پیا ہے؟ اللہ۔ نبی اپنی مرضی نال تو نہیں کسے کو لا جاندا چل کے، یا اپنی مرضی نال آ کے کوئی کام کردا، کبھی بھی کوئی بھی نبی اپنی مرضی دے نال کوئی کام نہیں کردا۔ تے جس ویڑے آ کے جنہاں دے بوئے تے آ کے نبی آ کے پھیرے پہ ماردے نے، نبی آ کے سلامیاں پہ دیندے نے، نبی آ کے مبارکاں پہ دیندے نے، اور نبی آ کے حاضریاں پہ دیندے نے، اور جنہاں دے آ کے رشتے کراندے پے نے، جنہاں دے خوشخبریاں سناندے پے نے، انہاں دے ایمان دا کیا کہنا ہے، انہاں دے شانہ دا کیا کہنا، انہاں دے مقام دا کیا کہنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ دا نکاح ہو گیا 3 دن دے قریب آپ اتھے رہے اور پھر آپ واپس آ گئے جس وقت آپ واپس آ گئے تو کئی چونکہ رستہ جاون تے آمن تے پھر اتھے رہے عرصہ گزریا پھر آپ نکلے باہر اب وہی گلیاں کہ جنہ گلیاں دے وچوں آپ نکلدے نے تے لوگ انتظار پہ کردے ہوندے نے اور خواہشاں تمناواں کہ حضور ساڈے نال تسی اگر چاہو تو نکاح کر سکتے ہو آپ نکلے نے کوئی ایسی بات نہیں کوئی ایسی دعوت نہیں پہلے آپ نکل دے سن تو عورتاں نے اپنے دروازے دے وچ چھپ کے ویکھنا حسن جو بڑا ہے اور نور نبی چمکدا ہے تو ویکھنا پتہ چل جانا کہ حضرت عبداللہ آندے پے نے تو گلی دے وچ کھڑے ہو کے استقبال کرنا اور چھپ کے دروازے دے وچ ویکھنا کہ عبداللہ گزرے گا رسی انہاں دی زیارت کر لیں گے لیکن اج وہی عبداللہ نے آج گزردے پے نے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے چل دے آپ ٹردے گئے نے اور وہی عورت جیڑی ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بہن ہے جنہاں نے آپ نکاح دی دعوت دیتی سی سارے بڑے بڑے امیر ترین لوگ مکہ دے انہاں نوں جا کے آکھدے نے کہ ساڈے نال نکاح کر لو انہاں دی دعوت قبول نہیں کردیاں لوگ خواہش مند نے کہ ساڈے نال نکاح کر لوے لیکن آپ انکاری نے اور حضرت عبداللہ وہ نے کہ جنہاں نوں آپ نے خود دعوت دیتی ہے کہ میں تواڈے نال نکاح دے واسطے تیار ہاں آپ جس وقت چل دے انہاں دے کولوں گزرے انہاں بھی نہ ویکھیا انہاں نے بھی نہ دیکھیا در گزر کر دیتا نظر انداز کر دیتا تو آپ بھی مجبور ہو کے آپ نے پھر سوال کیتا کہ وجہ کیا ہے کہ پہلے میں گزرتا سا لوگ انتظار کرتے سن لوگ میں نو دیکھتے سن اور تو میں نو خود دعوت دیتی آج میں تیرے واسطے ادو میں انکار کیتا سی اور آج میں تیار ہاں اگر تو چاہے تو میرے نال نکاح کر لے آپ نے فرمایا ہے عبداللہ میں اب تیرے نال نکاح نہیں کرنا آپ نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے راز کیا ہے ایسی کیا بات ہے کہ تب تو راضی سے اب تو راضی نہیں ہے تو حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ آپ نے اس نقشے نو لکھیا اور آپ نے ذکر فرمایا آپ فرما دینے وہ جس کے نور سے چمکتی تھی تیری یہ پیشانی وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی میں اس کی تھی طالب تھی میں اس کی دیوانی مگر میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے سنا ہے وہ نعمت آمینہ نے تجھ سے لوٹی ہے آپ ارشاد فرما دیا نے اے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو تو پہلے گلیاں بازاراں وچ گزرنا ہے تیرے چہرے وچ اور تیری پیشانی دے وچوں اللہ دے محبوب دا نور وہ لاٹا ماردا ہے تیرے محبوب دا نور نظر آندا اور اج ایسا دن آ گیا اج او نور اپنے مقام تے منتقل ہو گیا اپنی والدہ محترمہ انہاں دے پتنے تے منتقل ہو گیا اے وجہ اج تو گزردا پیا ہے کوئی تیرے وال دھیان نہیں دیندا آپ نے ارادہ فرمایا میں تجارت تے جاواں آپ تجارت دے واسطے تیار ہو گئے آپ نے گھروں اجازت لئیے اور تجارت دے واسطے چلے نے اور تجارت کر کے واپس آئے جدوں واپس آندے پے نے ارادہ فرمایا میں واپس تو جا رہا ماں اپنے نانکیاں نو ملی جاواں چونکہ آپ دے بھی نانکے مدینے رہن والے اپنے نانکیاں نو آ کے ملے نے 1 مہینہ آپ نے مدینہ گزاریا اور پھر سفر دا آغاز فرمان لگے اور جدو سفر تے چلے نے بیمار ہو گئے اور رستے وچ بخار چڑھیا بیماری دی وجہ دے نال وصال فرما لیا کسے نو پتہ نہیں نہ حضرت
عبد المطلب نو پتا، نہ اما آمنہ نو پتا ہے، نہ مکہ والیاں نو پتا۔ حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا، آپ انتظار پہ کرتے نے۔ اما آمنہ گھر بیٹھیاں دعاواں پیاں کر دیاں نے اور التجاواں پیاں کر دیاں نے، انتظار پیاں کر دیاں نے، کدو عبداللہ آئے گا، کدو میرا سر تاج آئے گا۔ حضرت عبد المطلب آپ انتظار پہ کرتے نے، لیکن خبر آ گئی خانہ کعبہ موجود نے، اللہ تعالیٰ دے گھر دی خدمت پہ کرتے نے، اور پیغام ملیا، پیغام ملیا، اے حضرت عبد المطلب تیرے بیٹے دا وصال ہو گیا، تیرا بیٹا اے دنیا تو چلا گیا ہی۔ حضرت عبد المطلب دیا آہاں نکل گئیاں، آپ نے رونا شروع کر دیتا۔ آپ نے سوچیا اگر میرا کلا عبد المطلب دا بیٹا ہے ہوندا، میں اپنے بیٹے دا غم برداشت کر لیندا، میں اپنے بیٹے دا درد برداشت کر لیندا، لیکن ایک میری نوجوان بہو ہے جس دے کول ابھی تھوڑا عرصہ گزارے آئے، جدوں اس نو پتا چلے گا، جدوں حضرت آمنہ نو پتا چلے گا، انہاں دے دل تے کیا گزرنی، لیکن آپ چل دے آئے نے، خبر تو دینی ہے، اور جس وقت گھر آئے نے، اما آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرما دیا نے، ابا جان کوئی عبداللہ دی خبر نہیں آئی، کئی دن گزر گئے نے، دل بڑا بے چین ہے، دل بڑا بے قرار ہے، اجے کوئی خبر نہیں آئی، انہاں نے کدوں آنا ہے، کدوں تک آ جان گے۔ حضرت عبد المطلب دی آہ نکل گئی اور آنسو جاری ہو گئے نے، اور فرمایا اے آمنہ صبر کری، خبر تا آئی ہے، لیکن حضرت عبداللہ نے کبھی لوٹ کے نہیں آنا۔ حضرت عبداللہ اس دنیا تو چلے گئے نے، اونا دا وصال ہو گیا۔ جدو اما آمنہ نو پتا چلیا، آپ ازارو کی تار پیاں رو دیاں نے، آپ بے ہوش ہو کے گر گئیاں، اور جدو آپ نو ہوش آیا دعا کر دیاں نے، اے اللہ پاک میرا عبداللہ تا لے لے آئی، میرے دل دا چین تو لے لے آئی، میری زندگی دا سہارا لے لے آئی، اور میں نو ایسا سہارا عطا کر دے جن دے سہارے میں زندگی گزار لواں۔ زارو کتار روئی جا رہیاں، حضرت عبد المطلب نے دیکھیا، جس وقت دیکھیا میری بہو روئی جا رہی ہے اور صبر نہیں آندا، ٹر پہنے خانہ کعبہ چلے گئے نے، بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے اٹھے جا کے دعاواں پہ کر دینے، اے اللہ پاک تو میرا بیٹا لے لیا، میں تیرے تے شکوا نہیں کردا، تو نوجوان بیٹا لے لے آئی، میں تیرے تے شکوا نہیں کردا، لیکن میری جوان بہو ہے، ان دے واسطے کوئی سہارا بیج دے۔ آواز آئی اے عبد المطلب پریشان نائیو، میں ایسا لال عطا کرانگا، ایسا محبوب عطا کرانگا، ایسا بیٹا عطا کرانگا، جڑا تیرے تو دل دا سہارا ہونا ہے، جڑا ماں دے دل دا سہارا تو ہونا ہی ہے، لیکن دو جگ دے دلان دا سہارا ہوئے گا۔ ایسا محبوب عطا فرمایا۔ خلق کائنات نے اما آمنہ نو، حضرت عبد المطلب نو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جان تو بعد ایسا لال عطا فرمایا، جدو محبوب آ گیا ساری دنیا سج گئی ہے، کفر ختم ہو گیا، ایمان آ گیا، گمراہیاں ختم ہو گئیاں، ہدایتاں آ گئیاں، اور ایسا محبوب عطا فرمایا، ایسا محبوب عطا فرمایا، فرمایا میں دنیا تے بھی تواڈے نال، تسی یہ دنیا نو چھوڑ کے جاؤ گے، قبر آؤ گے، میں قبر وچ بھی تواڈے نال آواں گا، اور جدو کل حشر دا میدان ہوئے گا، نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا، سارے پریشان ہون گے،
کوئی کسے دی مداد نہ کرے گا، کوئی کسے دی داد رسی نہ کرے گا، کوئی کسے نو پہچانن تے راضی نہ ہوئے گا۔ ماں بیٹے تو دورے ہو جائے گی، بیٹا ماں تو دورے ہو جائے گا، بھائی بھائی تو جدا ہو جائے گا، رشتہ داراں نو چھوڑ جان گے، دوست احباب سارے چھوڑ جان گے، لیکن فرمایا کہ ایک ایسا محبوب ہوئے گا، ایک ایسا لال ہے، ایک ایسا اللہ تعالیٰ دا نبی ہے، جدو سارے چھوڑ جان گے او نبی پھر بھی آکھے گا آ جاؤ گناہگارو، آ جاؤ گناہگارو، میں در بخشان دے واسطے حاضر ہاں۔ ایسا محبوب عطا فرمایا گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، اور سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، جب کل قیامت دا دن ہوئے گا، خالق کائنات دے محبوب نے آنا، ساری امتیں آ گئیاں نے، ہر امت اپنے نبی نے آکھ دی ساڈی مداد کر دیو، سارے آکھ دے نے اذهبوا الی غیری، کسے اور کول چلے جاؤ، سارے اکٹھے ہو کے اپنے نبی دے کولے آ جان گے اور التجا کرن گے، کملی والے آ ساڈے تے کرم کر دے، آپ فرماون گے آنا لاہا، میں بنیا ہی اسے واسطے وہاں، اسے واسطے فرمایا، اور خالق کائنات دا محبوب جب سارے انو لے کے آئے گا، اس مقام تے اللہ دا محبوب سجدہ کرے گا، اور خالق کائنات دی بارگاہ وچ دعاواں کرے گا، مولا انہاں گنہگاراں نو معاف فرما دے، اور نقشہ کھچیا گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، اور سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے، اور جب خالق کائنات اپنے محبوب نو ویکھے گا، سجدے او سر نہیں پیائے اٹھا دا، فرماوے گا جبریل جا میرے محبوب نو خوش خبری دے دے، گھبراؤ نہ محبوب یہ مجھے دا سنا دو، گھبراؤ نہ محبوب یہ مجھے دا سنا دو، اب جو کہو گے وہی یار کریں گے، یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمنوں کے لیے ہے، یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمنوں کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے۔ ایسا محبوب عطا فرمایا کہ محبوب تو راضی ہو جا، تیری ساری امت نو معاف میں کر دیاں گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔